السلام علیکم۔ اسکیری سٹوریز میں آپ تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آفتاب انصاری۔ ہمارا چینل آپ کے لیے سچ پر مبنی واقعات اسٹوریز لاتا رہے گا۔ اگر آپ بھی ہمیں کوئی اپنی زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نظر آنے والے ای میل پر ہم سے رابطہ قائم کریں، ہمارا واٹس ایپ نمبر حاصل کریں اور اپنی آواز میں یہ واقعہ ہمیں واٹس ایپ پر سینڈ کر دیں۔ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کے واقعے کو چینل سے براہ راست سنایا اور دکھایا بھی جا سکتا ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر یہ واقعہ چینل کی طرف سے اپلوڈ کیا جائے گا، لیکن آپ کو اسٹوری کا کریڈٹ ضرور دیا جائے گا۔ تو دوستوں بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ میرا نام عاصم جہانگیر ہے۔ میرا گھر بھی کبھی شہر کے ایک بہت ہی پر رونق علاقے میں ہوا کرتا تھا۔ پھر میری بیماری کے باعث سب سے پہلے میری جاب چلی گئی۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا جو 5th کلاس میں پڑھتا تھا۔ میں لوگوں سے ادھار لے کر اپنا گھر چلا رہا تھا، لیکن آخر کب تک یہ سلسلہ چلتا؟ مجبوراً مجھے اپنا گھر بیچنا پڑا۔ میری بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ میری بیماری پر بہت پیسہ خرچ ہو رہا تھا۔ لوگوں کا قرض دے کر اب جتنے پیسے بچے تھے اس میں کسی اچھے پر رونق علاقے میں مکان ملنا مشکل تھا، تو مجبوراً مجھے دور دراز علاقوں میں ہی مکان تلاش کرنا پڑا۔ پھر ایک مکان نظر آیا، بہت ہی اچھا ڈبل اسٹوری مکان تھا، لیکن اس مکان کے بارے میں جس سے بھی پوچھا گیا وہ سب اس مکان کو جنات گھر بتا رہے تھے۔ لوگوں کے مطابق اس گھر کے آس پاس کے گھر بھی اسی لیے خالی پڑے ہیں کہ اس گھر سے رات ہوتے ہی عجیب و غریب آوازیں آنے لگتی ہیں، اور ایک شخص نے تو یہاں تک بتایا کہ یہ گھر کئی مرتبہ فروخت ہو چکا ہے، لیکن جس نے بھی یہ گھر خریدا جنات نے ان کو ٹکنے نہیں دیا۔ اس گھر پر قابض جنات کئی لوگوں کو اس مکان کی چھت سے گرا چکے ہیں اور کئی ہولناک اموات اسی گھر میں ہوئی ہیں۔ اس لیے یہ مکان اب کوئی نہیں خریدتا۔ علاقے کے لوگ اس گھر کو فروخت نہیں ہونے دیتے، اسی لیے مکان کا مالک بہت پریشان ہے۔ اس کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ یہ مکان نہیں بیچ سکا۔ میں یہ ساری باتیں سن کر وقتی طور پر تو ڈر گیا تھا، لیکن میں بھوت، پریت، جنات اور چڑیل وغیرہ پر بالکل یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے ان سب باتوں کے باوجود میں اس مکان مالک سے ملا تو وہ بہت خوش ہوا۔ مالک مکان نے نہ صرف اس مکان کی قیمت مزید کم کر دی اور مجھے یقین دلایا کہ اس کا ایک عامل دوست ہے، وہ سب سے پہلے اس کو ساتھ لے جا کر دم درود وغیرہ کروا دے گا تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور مالک مکان نے مزید کہا کہ علاقے والوں نے کچھ زیادہ ہی لوگوں کو ڈرا دیا ہے، ورنہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نے اسے منع کر دیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کاغذات تیار کروا لیں جب تک میں اپنی فیملی کو اس گھر میں شفٹ کر لیتا ہوں۔ اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد میں اپنی فیملی کے ساتھ اس مکان میں شفٹ ہو گیا۔ لوگ حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے، مجھے ان سب کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے اپنی بیوی اور بچے کو ان سب باتوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ دونوں سن کر خوفزدہ ہو جائیں گے۔ پہلے تو ہم سب نے مکان کی صفائی کی اور مکان میں لگے ہوئے جالے صاف کیے۔ رات تک ہم تمام کاموں سے فارغ ہو چکے تھے۔ بیوی نے کچن سنبھال لیا تھا، میں بہت مطمئن تھا، اور پھر ابھی تک کچھ ایسا نہیں ہوا تھا جیسا علاقے والوں نے بتایا تھا۔ اور پھر رات کو سب کاموں سے فارغ ہو کر جب ہم سونے کے لیے لیٹ گئے تو اچانک لائٹ چلی گئی، تو میں چھت پر آ گیا، اور جب چھت پر آیا تو میں حیران رہ گیا۔ پورے علاقے کی لائٹ آ رہی تھی، صرف ہمارے گھر کی لائٹ نہیں تھی۔ میں سمجھا شاید مین سپلائی سے کوئی مسئلہ ہے، لیکن اس وقت میری چیخ نکل گئی جب ہمارے سامنے والے کمرے کی لائٹ جلنے اور بجھنے لگی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا اور میں نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی، لیکن میں حیران رہ گیا۔ میں بار بار آیت الکرسی بھول رہا تھا اور مجھ سے آیت الکرسی نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ شاید میں بدحواس ہو گیا تھا۔ اور پھر میری بیوی کی چیخ سنائی دی۔ میں بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میری بیوی بستر سے نیچے گری پڑی تھی اور بیٹے کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے بال کھڑے ہوئے تھے، وہ گھور گھور کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں بیوی کے قریب آیا تو میں نے اسے آواز دی، لیکن شاید وہ بے ہوش تھی یا مر چکی تھی۔ اس کا چہرہ خون میں لت پت تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو ہاتھ لگایا تو اس نے ایک زوردار دھکا دیا تو میں دور جا گرا۔ میں نے بچے کو پکارا لیکن وہ میری نہیں سن رہا تھا۔ میں جلدی سے باہر آیا اور سیدھا الماری والے کمرے میں پہنچا۔ الماری کی دراز کھول کر میں نے اپنا مخصوص تعویذ ڈھونڈنے لگا۔
یہ تعویذ ایک آستانے سے مجھے ملا تھا۔ اس وقت میں نے اس لیے اسے اتار دیا تھا کہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا تھا، حالانکہ جنہوں نے یہ تعویذ دیا تھا انہوں نے کہا تھا بیٹا اس میں اللہ کا کلام ہے جو تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو شاید اب یہی ٹھیک وقت تھا۔ میں نے وہ تعویذ اپنے سیدھے ہاتھ میں باندھ دیا۔ جیسے ہی تعویذ باندھا تو ہر طرف شور سنائی دینے لگا اور پھر پورا مکان روشن ہو گیا، اور میں بھاگتا ہوا واپس کمرے میں آیا تو میری بیوی بچے صحیح سلامت گہری نیند میں سو رہے تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر میں بھی سو گیا، اور پھر رات کو خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا تو انہوں نے بتایا بیٹا اس مکان پر جناتوں کا قبضہ ہے، تم اس مکان کو صبح ہوتے ہی چھوڑ دو، انشاءاللہ تمہارے لیے دوسرے گھر کا بندوبست جلد ہو جائے گا۔ اور پھر صبح ہوتے ہی میں نے مالک مکان کو اس کے گھر کے لیے انکار کر دیا تو وہ بہت ناراض ہوا، لیکن مجھے اس کی ناراضگی سے نہیں اللہ کی ناراضگی کی فکر تھی، اور اللہ کے حکم سے اسی ہفتے میں دوسرے علاقے میں ایک اچھا مکان اتنی ہی قیمت میں مجھے مل گیا تھا۔ آج اس واقعے کو 5 سال بیت گئے، لیکن وہ گھر اب تک خالی پڑا ہے اور اس پر برائے فروخت کا بورڈ آج بھی چپسا ہے، اور کچھ شرارتی لڑکوں نے برائے فروخت کے بورڈ کے اوپر جنات گھر لکھ دیا ہے۔